آپ لوگ بھی وقت کی بہت قدر کرو اور بس سراپا طالب علم بن جاؤ، کوئی فکر نہ ہو، کسی طرف دھیان نہ ہو، کسی چیز میں توجہ نہ ہو، کسی گھر کے مسائل میں الجھاؤ نہ ہو، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، تنہا تنہا یہ سمجھنا چاہیے طالب علم کو کہ زمین آسمان ہے اور میں ہوں میری کتاب، اس کے علاوہ کسی کو نہ سمجھے، تب جا کر کے وہ کچھ پا سکتا ہے علم، ورنہ یہ 25 جمہیلوں کے ساتھ علم کسی کو آیا نہیں ہے، آپ کو بھی آنے والا نہیں ہے۔ علم کی تہمت لگ جائے گی ہمارے اوپر، علم نہیں ہوگا۔ علم ہوگا جب کہ آپ سب کچھ فراموش کر کے کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور پڑھنے پڑھانے سے زیادہ آپ کو کسی چیز سے دلچسپی نہ ہو، سب مسائل سے ذہن کو یکسو کریں گے، بالخصوص یہ سال، کہ یہ سال تو حدیث شریف سمجھنے، سارا دین قرآن حدیث پر مشتمل ہے، اور یہی 2 چیزیں حضور علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر آپ حدیث نہیں سمجھیں گے تو قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو، قرآن نہیں سمجھیں گے تو دین ہی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے حدیث شریف کے سال کو ہر فکر سے فارغ ہو کر صرف اور صرف کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بنے گا۔ 1 سال تکلیف اٹھائیں گے، 1 سال کچھ مشقت ہوگی، عمر بھر آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا اور آخرت میں یہ علم نفع دے گا۔ اور اگر اس مرتبہ نہیں کر سکے اپنے آپ کو یکسو تو عمر بھر پچھتائیں گے، عمر بھر پچھتائیں گے۔ کاش وہ 1 سال ہم یکسوئی سے پڑھے ہوتے، کاش 1 سال ہم حدیثوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے ہوتے، کاش کرے، زندگی بھر کاش کو۔ اور اگر اس وقت تھوڑی تکلیف اٹھا لو تو پھر انشاءاللہ تعالی زندگی بھر خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ بھائی علم میں یکسوئی کی برکت ہے کہ آج ہم اللہ کے دین کو سمجھ پا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں۔ یعنی تو اس لیے علم عمل کے لیے حاصل کریں، صنعت کے لیے حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، اس آغاز کو بہتر آغاز بنائے اور بہتر انجام بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انک انت الاعز الاکرم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فارحمنا برحمۃ تغنینا بها عن رحمۃ من سواک، فارحمنا برحمۃ تغنینا بها عن رحمۃ من سواک، فارحمنا برحمۃ تغنینا بها عن رحمۃ من سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں و لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خلق عظیم نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نبی کا وارث بننے کی صفات و صلاحیتوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ جب آپ نے ہمارا انتخاب اس علم کی خدمت کے واسطے کیا ہے تو اس کی استطاعت، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت، اس کے لیے صالحیت اور جو چیزیں نبوت کے شان کے لائق ہیں ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں سچا وارث و جانشین بنا، اور علم صحیح نصیب فرما، فہم سلیم نصیب فرما، عقل سلیم نصیب فرما، قلب سلیم عطا فرما، شہوات سے ہماری حفاظت فرما، شبہات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے عقائد میں پختگی اور ہماری نظر میں
گہرائی نصیب فرما، اے اللہ علم کی برکات سے سرفراز فرما، علم لدنی سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرما، اے اللہ اپنے خاص شان علم، صفت علم اور نام علم کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جتنے طلباء نے حصہ لیا ہوا ہے تعلیم میں کسی بھی جماعت میں، سارے ہی طلباء کو اے اللہ علم کے لیے قبول فرما، عمل کے لیے قبول فرما، اخلاق کے لیے قبول فرما، ملت کی حفاظت کی خدمتوں کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں کام شروع ہو چکا ہے ان کی برکت نصیب فرما، اور طلباء کو دلچسپی اور جستجو نصیب فرما، اور سرپرستوں کو بھی تعاون نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس کی مالی مشکلات کا غیب سے خاتمہ فرما، اے اللہ الرزاق ذو القوت المتین ہونے کی شان ظاہر فرما، اے اللہ ہر مشکل سے کاموں کو محفوظ فرما، اے اللہ جو کام باقی ہیں تعمیراتی انتظامی ان کاموں کے ہونے کے غیب سے سامان فرما، سہولتوں کو مقدر فرما، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اساتذہ کرام کی بہتر مدد فرما، ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما، ان کی اندر للہیت اور اخلاص پیدا فرما، اپنی ذات عالی کی کو مقصود بنا کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کی زبان میں برکت نصیب فرما، ان کی درس میں اور تفہیم میں اور تدریس میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے طالب علموں کا جس طرح بھلا ہو غیب سے اس کا سامان فرما، عافیت دارین نصیب فرما، ان تمام پڑھنے والوں کو اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی، اپنی بستی والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی رضا کا سبب بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حدیث شریف کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہم ان کے الفاظ کے ظاہر پہ محنت کر رہے ہیں، اس کے باطن میں جو مرادات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان سے بھی ہمارے قلوب کو اے اللہ منور فرما، مالا مال فرما، اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بے ادبی سے، کتاب کی، استاذ کی، درسگاہ کی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبد المغنی صاحب دامت برکاتہما، ان حضرات کی اور دیگر تمام علماء و مشائخ کو صحت کاملہ نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما، عمروں میں برکت نصیب فرما، صحت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب خدمت گزاروں کو صحت و سلامتی مقدر فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم میں امن و امان قائم فرما، حرمین شریفین کی اندر آزادانہ عبادت کے غیب سے سامان فرما، اے اللہ دنیا بھر کے لوگوں کی محرومی 2 برس سے چل رہی ہے، اس محرومی کے خاتمے کا غیب سے سامان فرما، اور لوگوں کو اپنے گھر تک پہنچنے کے راستے غیب سے کھول کر ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، معاش کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ ہمیں آپ نے جب دین کی خدمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ سے التجا اور گزارش ہے کہ ہماری ضرورتیں عزت، راحت اور سہولت کے ساتھ پورا فرما، کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، اپنا ہے محتاج رکھ کر اپنے ہی خزانوں سے ضرورتوں کا تکفل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام تعاون کرنے والوں کو اس کی برکت نصیب فرما، ان کے اموال میں، اولاد میں، ان کے اعمال میں، اخلاق میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے رفقائے کار کو
انتظامیہ کو جنہوں نے دن رات میرے ساتھ مسلسل لگ کر ہر کام میں دن رات تعاون کیا ہے، جس کا ثمرہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ان سب کو، ان کے اہل و عیال کو اور برکت نصیب فرما اور شرف قبول عطا فرما اور مزید دین کی خدمات کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔